سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 سے شروع کریں گے۔ آیت الکرسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ کوئی معبود نہیں مگر وہی۔ الحی زندہ ہے، القیوم از خود قائم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض اس کے لیے ہے جو کچھ آسمان اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ کون ہے جو شفاعت کرے اس کے دربار میں مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ یعلم ما بین ایدیہم جانتا ہے وہ جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ اور احاطہ نہیں کر سکتے یہ اس کے علم کا لیکن جتنا وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض اس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما نہیں تھکاتی ہے اس کو اس کی حفاظت۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وہ بہت بلند مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اللہ۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں اس کی تمہید بیان کی جا چکی ہے، اگر کسی نے نہیں سنی تو وہ سن لیں۔ اور یعنی اس کی یہ کیا چیز ہے، مختصر طور پہ میں آپ کو بیان کر دوں کہ یہ قرآن پاک کی عظیم الشان آیت ہے مرتبے کے لحاظ سے۔ اللہ۔ آیت الکرسی، اور یہ جو مضمون آ رہا ہے یہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی جان لیں۔ لا اکراہ فی الدین سے جو مضمون شروع ہوتا ہے اور یہ مضمون، یہ بنیادی طور پہ اسلام کا منشور ہے۔ یقیناً اسلام ایک دعوت ہے، دین اسلام ایک دعوت ہے۔ دعوت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف، کہ اے لوگو تمہارا مقصود اللہ ہے، تمہارا محبوب اللہ ہے، تمہارا مطلوب اللہ ہے، تو اللہ کے راستے پر چل کر اس کی طرف پہنچ جاؤ۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ اللہ کا راستہ جو دین ہمیں بتاتا ہے اور جس پر عمل کر کے ایک نمونہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، وہ اس کا راستہ ہے۔ یہ دعوت ہے۔ اب یہ ایک عالمگیر دعوت ہے اور یہ جن و انس کے لیے ہے۔ سامعین کرام، قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اس میں یعنی وہ دین، مکمل دین اس میں بیان ہوا ہے۔ مکمل دین سے مراد میری کیا ہے کہ زندگی کے تمام معاملات کے بارے میں ہدایات۔ ابھی اس کے بارے میں ہم کچھ پڑھ چکے ہیں، کچھ آئے گا آگے۔
یہ قرآن ایک دین، ایک طرز زندگی ہمیں بتاتا ہے. ہم وہ عام طور پہ سنتے ہیں نا سامعین کرام کہ یہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتاتا ہے، زندگی کا سلیقہ ہمیں بتاتا ہے. تو زندگی کے سلیقے میں سامعین کرام ہماری تھوڑی سی غلط فہمی یہ ہے کہ دین محدود ہے، چند باتیں زندگی کے بارے میں ہیں اور باقی جو ہے اپنی مرضی سے. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں کہ دین اسلام ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز کے بارے میں ہدایت موجود ہے. اگر کسی کا یہ خیال، یعنی کسی کی اگر یہ غلط فہمی ہو تو وہ دور کر لے کہ دین چند چیزوں کا نام ہے یا 5 بنا کا نام ہے. ہرگز نہیں. 5 بنا تو 5 ستون ہے، اس کے بعد آپ نے اس پہ مکمل عمارت بنانی ہے. تو وہ عمارت آپ کیسے بنائیں گے؟ صرف ستونوں سے تو کام نہیں چلتا. اس ستونوں کو پہلے تو ستون ہوتے ہیں عمارت کے، اور پھر اس پہ عمارت بنائی جاتی ہے، ایک مکمل عمارت بنائی جاتی ہے. تو سامعین کرام دین 5 بنا کا نام نہیں ہے، یہ کم از کم یاد رکھیں. دین جو ہے وہ ہمارے زندگی کے تمام معاملات پر اس میں ہدایت موجود ہے. تو جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ دین جو ہے ایک عالمگیر دعوت ہے، عالمگیر دین ہے، اور جن و انس کے لیے ہے، اور قرآن اس کا ماخذ ہے. قرآن میں وہ تفصیلات بیان کی گئی ہیں. تو قرآن میں منشور بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک منشور ہمیں دیا ہے. منشور کا مطلب موٹی موٹی باتیں، دین کے متعلق موٹی موٹی باتیں، جس طرف دعوت دی جا رہی ہے اس کا مختصر تعارف. اس کا تعارف کیا ہے؟ تو آیت الکرسی اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں سامعین کرام یہ نوٹ کر لیں کہ یہ منشور اسلام ہے. اس میں اسلام کا ایک مکمل منشور، یعنی اس کے جو اصول ہیں وہ کیا ہیں، یہ دین کیا ہے، جس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے وہ کون ہے ہستی، اس کی صفات کیا ہیں، وہ کن صفات کا مالک ہے. تو یہ جو آیت الکرسی ہے یہ اس ذات الہی کے بارے میں تھوڑا سا مختصر ایک تعارف ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. تو سامعین کرام اس کے فضائل کے بارے میں تو کل میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے فضائل جو ہیں عظیم الشان، چونکہ قرآن کی عظیم الشان آیت ہے، ظاہر ہے کہ جتنی عظیم آیت ہے تو اتنے ہی فضائل اس کے زیادہ ہوں گے. اس کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی، اور تھوڑی سی بات ہم نے اللہ لا الہ الا ہو پہ بھی کی تھی. سامعین کرام اگر کسی نے نہیں سنی ہے تو وہ درس سن لیں تو ایک مکمل تصویر آ جائے گی. آج تو میں صرف یعنی گزشتہ سبق کا صرف خلاصہ بیان کروں گا، پھر آگے کوشش کریں گے سمجھنے کی. اللہ لا الہ الا ہو میں یہ مضمون ہے سامعین کرام کہ اللہ معبود واحد ہے، مقصود واحد ہے، مطلوب واحد ہے، محبوب واحد ہے. مطلوب، محبوب، مقصود، معبود. اللہ کے سوا لا الہ میں یہ سامعین کرام اگر آپ تفصیل کرنا چاہیں، حاصل کرنا چاہیں مجھ سے، اس پہ مجھ سے آپ آرگومنٹ کر سکتے ہیں، اس سے یعنی بحث مباحثہ کر سکتے ہیں. مجھے سمجھانے کی کوشش کریں یا خود کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ میں جو بیان کر رہا ہوں وہ معنی نہیں ہے اس کا. آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے، اختلاف برائے اختلاف ہرگز نہیں. میں تو وہ معنی بیان کر رہا ہوں جو کہ ہے، جو کہ اس میں مضمر ہے، جو کہ پوشیدہ ہے. لا الہ میں محبوب پوشیدہ ہے. جو چیز آپ کو مطلوب نہ ہو وہ آپ کی محبوب نہیں ہو سکتی. جو چیز آپ کو محبوب نہ ہو وہ آپ کا مقصد نہیں ہو سکتی. جو چیز آپ کا مقصد نہ ہو اس کا آپ خیال نہیں رکھیں گے.
جب آپ ایک چیز کا خیال ہی نہ رکھیں اور اس کو بھول جائیں تو بس پھر کام خراب ہے، کام نقصان والا پھر شروع ہو گیا۔ زندگی تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں فائدے کے لیے، اگر اس میں اللہ تعالیٰ کو ہم نے اپنا مقصود و محبوب و مطلوب اور معبود نہ بنایا تو یہ پھر سارا گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹا ہی گھاٹا، گھاٹا ہی گھاٹا، سب کچھ، ساری دنیا کے اگر آپ مالک بھی بن جائیں تب بھی گھاٹا ہے، کیونکہ اس دنیا کے مالک بن کے بھی آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو جو چیز جانے والی ہے، جو چیز باقی نہیں ہے، یا آپ چلے جائیں گے یا آپ سے چلی جائے گی، تو اس کا کیا فائدہ؟ اس کو حاصل کرنے کا کیا فائدہ، یا اس کے لیے زندگی ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ سامعین کرام، بہت سے لوگ آپ کو آج مل جائیں گے جو دنیا کے لیے، دنیا ہی کو مقصود و مطلوب و محبوب بنا کے دنیا ہی کے لیے جی رہے ہیں، اور صرف اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہتے۔ تو اگر ایسے کوئی لوگ ہیں تو بالکل واضح آیت ہے ان کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واضح ہدایت موجود ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اے حبیب اس شخص سے منہ پھیر لیجئے، اس شخص سے منہ موڑ لیجئے، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے، من تولا عن ذکرنا، جو کہ میری یاد سے پھر گیا، مجھے اس نے بھلا دیا، مجھے اپنا مقصود نہیں بنایا، تولا، میری یاد کو اس نے بھلا دیا، مجھے بھول گیا۔ اب وہ کیا چاہتا ہے؟ لم یرد الا الحیات الدنیا، اب وہ صرف دنیا کی زندگی کا طالب ہے۔ اس شخص سے آپ منہ موڑ لیجئے، اس شخص سے آپ منہ موڑ لیجئے۔ تو سامعین کرام، میں آپ کو جیسے کہا کہ پھر سارا گھاٹے کا سودا ہے۔ اگر لا الہ ہم نے نہیں پڑھا، حقیقت میں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سامعین کرام، زبان سے ہم نے کلمہ زبان سے پڑھا ہوا ہے، کلمہ ہم عمل سے نہیں پڑھ رہے، اپنے عمل سے ہم دنیا کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، سوچنے کی ضرورت ہے، اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ایک ہماری قولی شہادت ہے، ایک عملی شہادت ہے۔ قولی شہادت تو ہم دے رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ ہماری قولی شہادت ہے، لیکن عملی شہادت جو ہے وہ قولی شہادت کے برعکس ہے۔ اور عملی شہادت کیا ہے؟ کہ اللہ، دنیا کے سوا ہمارا کوئی مقصود نہیں، کوئی مطلوب نہیں، کچھ مطلوب نہیں، نہ جنت چاہیے، نہ جنت میں جانا ہے، نہ دوزخ سے بچنا ہے۔ دیکھیں گے جو ہوگا سو دیکھیں گے، دیکھی جائے گی۔ سامعین کرام، تقریباً آپ اپنے معاشرے میں جہاں آپ رہ رہے ہیں دیکھیں، تقریباً ایسے لوگ زیادہ مقدار میں بستے ہیں جو دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا اور ما فیہا کے لیے جی رہے ہیں۔ اور اگر اللہ کی رحمت، اگر آج اللہ کی رحمت کی بجائے اگر ہم اللہ کے غضب کا شکار ہیں، اور یقیناً ہیں، مسلمان قوم من حیث القوم اللہ کے غضب میں گرفتار ہے۔ سامعین کرام، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کا غضب ہے اس پر۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، اللہ کے دین کو بھلا دیا ہے، اللہ کے قرآن کو بھلا دیا ہے، اللہ کے رسول کو بھلا دیا ہے، اس کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیا ہے، قرآن پہ عمل کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ ایسے میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی۔ یہ ضرور اس نقطے پہ سوچیں، خود بھی سوچیں، دوسروں سے بھی ڈسکس کریں،
اور اگر کوئی میرے باتوں میں کوئی اختلاف ہو تو ضرور آپ رابطہ کریں کہ بھائی یہ تمہاری بات تو درست نہیں ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں. دنیاوی مال و متاع یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی. اگر یہ رحمت ہے تو پھر تو جو غیر مسلم ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جن کی فی کا آمدنی ہم سے بہت کہیں زیادہ ہے، تو پھر تو وہ ان پہ رحمتیں ہیں، ہم پہ تو پھر بھی نہیں ہیں. تو دنیاوی مال و متاع جو ہے یہ یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یا غضب کی نشانی نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور اس تقسیم سے وہ کسی کو محروم، کسی کافر کو، کسی مشرک کو، کسی منافق کو محروم نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور یہ اس کی مشیت ہے کہ دین کی دوری کی وجہ سے کسی سے دنیا اللہ تعالیٰ نہیں چھینتا. لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی محبوب نہیں، کوئی مطلوب نہیں. الحی القیوم، وہ زندہ ہے، زندہ بالذات، یعنی اپنی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، کسی کی مرہون منت نہیں ہے زندگی اس کی. ہماری زندگی، اب یہ جو سامعین کرام جو مضامین آ رہے ہیں اس میں یہ سارے معرفت کے مضامین ہیں، یعنی پہچان ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. زیادہ یعنی اس سے زیادہ تو ہم کچھ، ہمارا ذہن جو ہے وہ محدود ہے. اور جو ایک بات جو ہے وہ اور بھی یاد رکھیں، جو کہ یہ ہے کہ جو باطن ہے، باطن کے متعلق ہماری عقل کام نہیں کرتی، اس کا علم ہمیں محدود دیا گیا ہے. یہ ایک نقطہ یاد رکھیں، یہ سمجھ میں بھی نہیں آتی. جو باطنی دنیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی. جو چیز جس چیز کا تعلق مادے سے کٹ گیا وہ پھر سمجھ میں آنا مشکل ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو عقل ہے وہ تو مادی ہے اور اس کی بیس جو ہے وہ حواس خمسہ ہے. جو چیز حواس خمسہ کی زد سے باہر چلی جائے اس کے متعلق یہ عقل و فہم کام نہیں کرتی، الا یہ کہ اللہ تعالی ہمیں کچھ رہنمائی عطا فرمائے. مثال کے طور پہ ہماری روح ہے، تو روح جو ہے بس اتنا ہے کہ یہ روح ربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور اس کے متعلق وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، امر ربی ہے، بس یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن مزید تفصیل تو الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں. یہ ایک پھر راز بن جاتا ہے، اور راز ہمیشہ وہ چیز ہوتی ہے جس کے متعلق یعنی انسانی ذہن کام نہیں کرتا. تو بس اتنا سمجھ میں آ سکتا ہے، یعنی اتنا ہم یقین کر سکتے ہیں جتنا ہمیں بتایا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں سامعین کرام، صرف وہی اتنا ہی ہم سمجھ سکتے ہیں، تھوڑا بہت جتنا کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کیا ہے، کیا حقیقت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، باطن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کہ یہ اس کے متعلق علم تمہارا محدود ہے. مثال کے طور پہ بہت سی مثالیں دے سکتے ہیں. جنت تیار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے معراج کی رات. دوزخ تیار ہے، اب کہاں پر ہے؟ واللہ اعلم بالصواب، ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی جگہ ہم متعین کر سکتے ہیں کہ وہ وہاں ہے یا یہاں ہے. لیکن جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود معائنہ کر کے آئے ہیں 12 ربیع الاول کو، نہیں 12 ربیع الاول نہیں،
وہ 12ویں سال، مکی دور کے 12ویں سال میں معراج شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے تھے۔ تو اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے تو اس کے متعلق یعنی علم حاصل کرنا ضرور چاہیے، یعنی ذات کی معرفت آپ کو حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جب تک اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہمیں علم نہ ہوگا، یعنی جتنا بھی ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، انسانی جو بساط ہے، جو اس کی جو طاقت ہے جتنی، اس کے متعلق اتنا تو ہمیں سوچنا چاہیے جتنا ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ تو ایک بات تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ تم ذات کے متعلق نہ سوچو، اللہ کی صفات کے متعلق سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں۔ ذات کے متعلق تو سامعین کرام ہم سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، کوئی چیز یعنی کوئی مثال دے نہیں سکتی اس کی، یا تو سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اتنا یعنی میں ضرور بتاؤں کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یا اس کی صفات کے بارے میں، ایون صفات کے بارے میں بھی جتنا ہماری عقل کام کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ جہاں ہماری عقل کی حدود ختم ہوتی ہیں، وہاں سے صفات الہی شروع ہوتی ہیں۔ جہاں ہماری عقل انسانی کی سوچ کی حدود ختم ہوتی ہیں، وہاں سے صفات الہی کے حدود شروع ہوتی ہیں، یعنی اس کے متعلق ہم کچھ سوچ ہی نہیں سکتے، وراء الورا۔ تو ذات کے متعلق تو سوچنا چھوڑ دیں، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے۔ اللہ ذات الہی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا، لیکن صفات، تو صفات میں جو بیان ہو رہا ہے اس کو آپ سنیں۔ الحی کے معنی یہ ہیں کہ وہ بذات زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، اور اپنی پیدائش میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ کسی سے ہے نہ اس سے کوئی ہے، اور وہ ایک ہے اور یکتا ہے، اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اصل حقیقت وہی ہے سامعین کرام۔ الحی، القیوم کا معنی یہ ہے کہ یعنی اپنی بقا میں کسی کا محتاج نہیں ہے، قائم بالذات، اپنی بقا میں کسی ہستی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم تو محتاج ہیں، ہم تو زندگی میں بھی محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اپنی بقا میں بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، لیکن وہ ذات جو ہے الحی القیوم، وہ اپنی نہ زندگی میں کسی کی محتاج ہے اور نہ اپنی بقا میں کسی کی محتاج ہے، سب اس کی وجہ سے قائم ہے۔ القیوم، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اپنے قیام میں، اپنی بقا میں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ سب اس کی وجہ سے قائم ہے، یہ سب اس کی وجہ سے زندہ ہیں، اور یہ سب کچھ کائنات اس کے ارادے کی وجہ سے قائم ہے۔ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ کیا مطلب؟ یعنی اونگ جب آتی ہے تو انسان اپنے فرائض سے غافل ہو جاتا ہے، نیند جب آتی ہے تو انسان مستقل غافل ہوتا ہے نیند کی حالت میں۔ اونگ مطلب مثال کے طور پہ
دفتر میں کرسی پہ انسان سیٹ پیچھے کر کے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو تھوڑی سی اونگ آ جاتی ہے. اس دوران اگر کوئی اس کے ساتھی بات چیت کریں تو وہ عارضی غافل ہو جاتا ہے ان باتوں کو سننے سے، اور نیند کی حالت میں تو بالکل وہ غافل ہو جاتا ہے. پھر تو نہ اسے سنائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے. تو لیکن وہ ذات جو ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. مطلب کیا کہ وہ مخلوق کی بقا سے، اس کی حفاظت سے نہ عارضی طور پر غافل ہوتا ہے نہ مستقل، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے تو وہ مخلوق کی حفاظت سے نہ عارضی غافل ہوتا ہے نہ مستقل. اونگ اور نیند میں یعنی اس کا یہ مصداق ہے. یعنی اونگ آتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے تھوڑی پھر غفلت ہے، عارضی غفلت ہے، اور نیند آ جائے تو پھر مستقل تھوڑی دیر کے لیے غفلت ہو، لیکن نہیں، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. اب بات یہ ہے کہ وہ مالک کس چیز کا ہے. سوال یہ ہے کتنی بڑی ذات ہے، کتنی مالدار ہے. تو صرف اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے. ہم تو چند لاکھ ڈالر کسی کے پاس ہو جاتے ہیں تو اس کو ملین ڈالر والا کہتے ہیں، کسی کو بلینر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا کے ڈالروں، سونے چاندی کا مالک ایک ہو. ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ایسا. ساری حکومتوں کا بادشاہ ایک ہو سکتا ہے؟ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں اس کا ایک صدر، ایک وزیر اعظم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت کیا ہے. ہم تو ہماری نظر میں سامعین کرام بات یہ ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بیان کی جا رہی ہے، اور معرفت کسی شخص کی پہچان حاصل ہو کر ہی ہم اس سے کما حقہ سلوک کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی جب تک معرفت کسی کی حاصل نہیں ہوگی تو ہم اس کی عزت یا اطاعت یا اس کا خیال ایسے نہیں رکھ سکیں گے جتنا اس کی حیثیت جان کے. یہ ایک عام مسئلہ ہے، یہ سامعین کرام یہ اتنی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے. بات یہ ہے کہ ہمارا تو دین سے اور اللہ تعالیٰ سے ہم غافل ہیں، تو ایک ایک بات کی بہت سی مثالیں دینی پڑتی ہیں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے. اللہ کی معرفت سے تو ہم لوگ غافل ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم بھلا چکے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اسے جانتے نہیں ہیں. آپ یعنی مثال کے طور پہ ایک انسان، ہم میں سے کوئی ساتھی وہ غریب ہے، محتاج ہے، غریب ہے، محلے میں رہتا ہے. ایک شخص ہے محلے میں، مثال کے طور پہ ایک سے 20 گھرانے ہیں، ایک ہی رنگ اور روغن کے، ایک ہی ڈیزائن کی 20 گھرانے. اس میں سے ایک شخص جو ہے وہ بہت زیادہ مالدار ہے اور بہت زیادہ سخی بھی ہے. یہ شخص جو ہے ضرورت مند ہے اور وہ سخی داتا ہے. 20 گھرانوں میں ایک شخص ایسا ہے جو سخی داتا ہے اور بے حساب مال و دولت ہے اس کے پاس. وہ 20 گھرانے کے لوگ جب باہر نکلتے ہیں تو اس کو پہچان نہیں ہوتی. اس کو جو ضرورت مند ہے وہ 20 لوگ جب باہر نکلتے ہیں اس کو وہ پہچانتا نہیں ہے کہ اس میں سے کون ہے.
جس کو میں اپنی ضرورت بیان کروں، جس کو میں اپنی حاجت بیان کروں، اس کے پاس تو بہت سا مال ہے، وہ تو سخی داتا ہے، تو بڑا مہربان ہے، لیکن اس کی پہچان نہیں ہے سامنے کی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ مشکل میں پڑ جائے گا، 20 لوگ ہیں اور یہ تو یعنی سفید پوش شخص ہے، ایسے سوالی تو نہیں، عام وہ بھی اسی محلے میں رہتا ہے لیکن حیثیت اس کی کم ہے، پہچان نہیں ہے، تو پہچان نہیں ہے تو پھر نہ تو وہ اس کی عزت کر سکے گا جیسا کہ ہے، جیسا کہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو بہت پیسے والا ہے۔ اب ظاہر ہے پیسے والا ہے، عزت والا ہے، اس کو پہچان نہیں ہے، تو پہلے تو پہچان کی ضرورت ہے، پھر باقی کام جو ہے آسان ہو جائیں گے۔ تو اگر اب یہ ہے نا کہ پہچاننے کی کوشش کرے گا، کسی سے پوچھے گا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے بارے میں اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، وہ رحمان جو ہے اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھو، کسی اللہ والے سے پوچھو، وہ کیا چیز ہے، کتنی طاقت کا مالک ہے۔ تو یہ معرفت جو بیان ہو رہی ہے اس کی وجہ سامعین کرام یہ ہے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تعالیٰ ایک شکوہ قرآن میں کرتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کے قدر کا حق تھا۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، تو قدر تو کرنی چاہیے، اللہ کی قدر کرنی چاہیے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، سورہ نوح۔ کیا ہوا تمہیں کہ اللہ کی حیثیت، اس کی پوزیشن، اس کے وقار کا تمہیں خیال ہی نہیں، حالانکہ تمہیں تو اسی نے پیدا کیا ہے۔ تو سامعین کرام، پہچان، یہ تھوڑی سی توجہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان جب تک نہ ہو تو اس سے نہ تو کوئی ڈرے گا نہ اس سے کوئی امید رکھے گا، کیونکہ ڈر اور امید وہ تو قہار ہے، جبار ہے، اور وہ رحمان بھی ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، لیکن شدید العقاب بھی ہے، سریع الحساب بھی ہے۔ لیکن اگر پہچان نہ ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نہیں کر سکیں گے۔ اب دیکھیں عام معاشرے میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے بھلایا ہوا ہے، اللہ کی قدر نہیں ہے۔ قرآن کے احکامات ہم سنتے ہیں لیکن اس سے اعراض کر لیتے ہیں، پہلو تہی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ بولا جاتا ہے معاشرے میں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال جو ہے باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہم کھاتے ہیں، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ باطل طریقے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑنے، لا تقربوا الزنا، زنا کے نزدیک نہ جاؤ، لوگ مصروف ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، ظاہر ہوں یا باطن ہوں۔ لوگ فحاشی جو ہے معاشرے میں عام ہے، بے حیائی عام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے عورتوں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوڑھنیاں جو ہے چہروں پر ڈال لیا کرو، اپنے بالوں کو چھپا لیا کرو۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بال بھی
لوگ یہ تو ایک عام بال کھلے رکھنا ایک فیشن ہو گیا ہے، عورتوں کے بال، تو یہ بات نہیں ہے، یہ صرف عورتیں یعنی وہ نہیں ہے، یہ سارا معاشرہ اس میں مبتلا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا مرد بھی خیال نہیں رکھتے سطر کا۔ قومی جو کھیل ہے ہمارا وہ ہاکی ہے، وہ فٹ بال ہے، مثال کے طور پہ قومی ہے یا نہیں ہے اس سے میری بحث نہیں ہے، لیکن اس کا جو لباس ہے، اس کا جو یعنی سرکاری لباس ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک نکر ہے۔ نکر میں کیا ہے کہ وہ آدھی ران آپ کی کھلی ہوتی ہے، اور ستر کی حدود کیا ہیں یہ بھی سامعین اکرام بعض لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو کہ مرد کی ستر جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنے جو ہیں ستر میں شامل ہیں، لیکن لوگوں کو دیکھیں من حیث القوم ہم ایک ناواقف قوم ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بھی ناواقف ہیں۔ اگر واقف ہیں تو تب بھی اپنے آپ کو ناواقف بنایا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق ہم زندگی گزاریں، کیونکہ دین کا جو مقصود ہے وہ ہمارا مقصود ہی نہیں ہے۔ دین تو ہمیں اللہ کی مغفرت کی طرف لے جاتا ہے، دین تو ہمیں جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں چاہیے، نہ مغفرت چاہیے نہ جنت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے جلدی کرو، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جلدی کرو اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں، ہم نے تو جنت سے اور مغفرت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ ہمارے شیخ ایک شخص کا خواب بیان کرتے تھے کہ ایک شخص ہے، اس نے خواب دیکھا کہ ایک اور شخص جو ہے وہ آگ کے الاؤ میں ہے، جل رہا ہے، لیکن لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ لکڑیاں اور میرے پاس کرو اور میرے پاس کرو تاکہ خوب میں جلوں۔ سامعین اکرام، یہ تقریباً معاشرے کی ہماری جو اجتماعی جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی گناہوں کی یعنی اس میں جل رہے ہیں۔ یہ معاشرہ جو ہے آج جل رہا ہے، اور پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو اور تیز کرو، یعنی نافرمانیاں اور بھڑکا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں تو یعنی آپ خود دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، کس بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، کس اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی طرف جا رہا ہے۔ سب سے بڑی جو خیر بہت سی باتیں ہیں، ایک جو بات عام ہے وہ کیا ہے؟ سود کی ہے۔ من حیث القوم سودی قوم ہیں، ہم سود خور قوم ہیں، کہلاتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں، لیکن سود حکومت کی سطح پر ہم کھا رہے ہیں، لے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، سود پہ خوش ہو رہے ہیں۔ جو بھی یعنی دیکھیں، جو بھی ہم اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں اس کو کر رہے ہیں، جو بھی کر سکتے ہیں۔ سود ہے، مثال کے طور پہ آج 6% ہے، 7% ہے، بینکوں میں دیا جاتا ہے۔ کوئی بینک، سرکاری بینک یہ اعلان کر دے کہ بھئی آج سے سود جو ہے وہ میں، سرکاری بینک کون سا ہے؟ مثال کے طور پہ نیشنل بینک آف پاکستان ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی 20% میں دوں گا۔ آپ مجھے سچی بات بتائیں کہ لوگ دیگر بینکوں سے اپنا پیسہ نکال کر اس 20% کے لیے جمع کر دیں گے کہ نہیں کریں گے؟ اپنا سارا سرمایہ نکال کے اس بینک میں، بھئی وہاں بہت سود مل رہا ہے۔ یہ ویسی میں ایک آپ کو مثال پیش کر رہا ہوں، ایسی یہ بات نہیں ہے کہ اور چیزوں میں ہم بچے ہوئے ہیں، ہر چیز میں بے احتیاطی ہے۔ میں معرفت کی بات کر رہا تھا سامعین اکرام کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، جب تک اللہ کی معرفت نہیں ہوگی تو ہم اللہ کا تقوی بھی اختیار نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں سکتے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ فاتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ لیکن
ایک بات جو ہے سامعین کرام بہت اہم باتیں ہیں، اور اس میں ضرور مجھے جلدی نہیں ہے کہ میں یہ سورہ سارے مضمون جو ہے آپ کو ترجمہ تو میں نے کر دیا، اب تو میں وہ بات کر رہا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ، آپ سوچیں ذرا اس بات کو، اللہ تعالیٰ کیوں ایسے مضمون بیان کر رہا ہے، اپنی صفات کیوں بیان کر رہا ہے؟ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ اپنی صفات کیوں بیان کر رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ ہم اسے پہچانیں، اس کی پہچان حاصل کریں. میں نے آپ کو بتایا نا، جب تک ہم نے پہچانا نہیں ہے ہم اللہ خوف خدا نہیں آ سکتا. دیکھیں، جب ایک سپاہی جب کھڑا ہو تو چور اس وقت چوری نہیں کرتا. چور اس وقت چوری کرتا ہے کہ جب سپاہی نہ ہو یا کسی اور طرف متوجہ ہو. ہمیشہ یہ قانون ہے. ہم لوگ یعنی اللہ کو غیر حاضر، نعوذ باللہ من ذالک سمجھتے ہیں. غیر حاضر ہے، وہ تو حاضر ہے اور ناظر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہ وہ دیکھ رہا ہے اور نہ حاضر ہے وہ، تبھی تو اس کی نافرمانیوں میں مصروف ہے کہ نہ ہم اس کو، ہمارا یقین یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ تو سامعین اکرام مقام احسان کی بات ہے. پھر اعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اے مخاطب، اللہ کی بندگی ایسی کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت نہ حاصل کر سکو تو یہ کیفیت کم از کم ضرور حاصل کرو. نہیں، اللہ کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اعبد ربک کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر وہ کیفیت نہیں ہے، لیکن اتنی کیفیت تو ضرور ہونی چاہیے کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ یقین تو تمہارا ہونا چاہیے. سامعین کرام، یہی یقین نہیں ہے ہمارا. اللہ اکبر. تو یہ صفات جو ہیں اس لیے بیان ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے تو وہی ڈرتے ہیں جو جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، اللہ کا علم رکھتے ہیں. العلماء تو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر اللہ کی صفات کے متعلق آپ نہیں جانتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے ڈرتے بھی نہیں، نہ ڈر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس کو جانتے نہیں ہیں. تو وہ آدمی، میں آپ کو مثال کہہ رہا تھا کہ وہ 20 آدمی، وہ غریب آدمی 20 آدمیوں میں سے اس کو پہچان لے تو پھر اس کا کام آسان ہو جائے. اور وہ اب پہچانے کا کیسے؟ کسی جاننے والے سے پوچھ کے بھئی وہ آدمی کون ہے اس میں. تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اب اللہ تعالی سے تو نا امیدی ہے ہمیں، اور بتوں سے امید ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. سامعین کرام، آج صورتحال تھوڑا سا ٹھہر کے ذرا سوچیں. بتوں سے امیدیں ہیں. بت کیا ہے؟ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے یہ معبودان باطل ہیں. ہم بتوں سے رزق کے طلبگار ہیں. اور اللہ سے نا امید ہے. ساری یعنی اعتماد جو ہے وہ ظاہر پہ ہے. سامعین کرام، ایسے لوگ آپ کو بہت سے مل جائیں گے. تھوڑا سا آپ تلاش کریں جو ظاہر پر یقین ہے، جس کا ظاہر کے بارے میں یقین ہے، تو ایسے لوگ بہت سے جائیں گے جن کا ظاہر پر تو ایمان ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے. یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم جانتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہیے.
اور یہ کیسے حاصل ہوگی؟ یہ کسی خبردار شخص سے، کسی اللہ والے کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو اللہ کی باتیں سنیں گے، اس کا دل جو ہے وہ اللہ کے نور کا عرش ہوگا۔ قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا دل جو ہے وہ رحمان کا عرش ہے، اس کی صحبت میں وہ کرنیں آپ پر پڑیں گی۔ ایک عقیدت سے آپ جب بیٹھیں گے اس کی محفل میں، وہ کرنیں، وہ فیض وہ آپ پر پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جہاں عرش ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کا نور نہیں ہوگا۔ اگر آپ سردی کے موسم میں سورج کی یعنی سورج کے سامنے بیٹھیں تو آپ کو تپش نہیں ملے گی، یا گرمی کے موسم میں آپ سورج کے سامنے بیٹھیں تو آپ کو گرمی نہیں لگے گی، یقیناً لگے گی۔ تو صحبت کا اثر ہوتا ہے سامعین کرام۔ یہ نقطہ ایک آ رہا ہے ضمناً کہ وہ معرفت کیسے پیدا کریں۔ وہ معرفت کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے ہوگی، ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ تو صحبت، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ مولانا روم کا شعر ہے سامعین کرام کہ یک زمانہ، ایک ساتھ جو ہے، تھوڑا سا وقت، صحبت با اولیاء، اولیاء کرام کی صحبت میں تھوڑا سا اگر آپ بیٹھیں گے وہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سامعین کرام بہت فرق پڑتا ہے، صحبت سے بہت فرق پڑتا ہے، کیونکہ صحبت صالح ترا صالح کند، اور صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک بنا دے گی، اور بد لوگوں کی صحبت آپ کو بد بنا دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اچھی مثال دی ہے کہ نیک اور بد صحبت کی مثال دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ نیک صحبت کی مثال ایسی ہے کہ آپ، پہلے تو میرے خیال سے انہوں نے بد صحبت کی بیان کی ہے کہ اگر آپ کسی بد صحبت میں بیٹھیں گے تو اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کسی لوہار جس کی دکان میں ایک لوہے کی بھٹی ہے اور وہ اس میں سونا وہ لوہا جو ہے گرم کرتا ہے، اس سے کوئلے ڈالتا ہے، اس سے چنگاریاں اڑتی ہیں، آگ کو جلاتا ہے، تپاتا ہے، اس میں بدبو ہوتی ہے، جو خام لوہا ہے اس کی بدبو ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس کی صحبت اختیار کریں گے، اس کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں گے، تو اب یہ ہے کہ جو بھٹی کی تپش ہے وہ بھی آئے گی، جو اس کی بو ہے وہ بھی آئے گی، اور ہو سکتا ہے ایک چنگاری اڑ کے آپ کے کپڑوں کو بھی سوختہ کر دے۔ اور اگر آپ نے صحبت زیادہ اختیار کی تو ہو سکتا ہے جب آپ گھر جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے وہ بو وغیرہ وہ آپ کے کپڑوں میں رچ بس گئی ہے۔ نیک صحبت کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دی ہے کہ آپ ایک عطار کی دکان میں بیٹھیں، تو عطار کی صحبت میں اگر آپ بیٹھیں گے، اس کی دکان میں بیٹھیں گے، تو خوشبوئیں جو کہ اس کی دکان کا ایک لازمی حصہ ہے، وہ خوشبوئیں تو آلریڈی آپ کو سونگیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو روئی کا ایک عطر میں تر ایک روئی، چھوٹی سی روئی کا ٹکڑا آپ کے کان میں رکھ دے، یا آپ کے ہاتھ پہ تھوڑا سا عطر مل دے، جو کہ عام روایت ہے۔ تو یعنی آپ نے سونگی بھی، پھر آپ کے جسم پہ بھی آ گئی، اور پھر اگر آپ نے زیادہ عرصہ گزارا تو ہو سکتا ہے وہ دکان کی جو خوشبو ہے وہ آپ کے کپڑوں میں رس بچ جائے۔ ایسا ہوتا ہے۔ قصاب کے کپڑے آپ دیکھیں، اس میں ایک مخصوص بو ہوتی ہے، یا اسی طرح جو بھی دکاندار ہوتے ہیں ان کی کپڑوں سے ایک خاص اسمیل، خوشبو یا بدبو یہ آتی ہے۔
تو صحبت کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اہل دل کی محفل میں بیٹھنا ہوگا، ان سے رابطہ قائم کرنا ہوگا، ان سے اپنا تعلق جوڑنا ہوگا، اور ان کی محفل میں جو فیض ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ والے جہاں بھی ہوتے ہیں تو اب وہ تو عرش الرحمن ہے نا، ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا نور تو وہاں ہوگا. تو یہ طریقہ ہے سامعین کرام، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اہل دل یا اہل اللہ کی صحبت میں آپ بیٹھیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایات دی ہوئی ہیں سامعین کرام. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کی معیت اختیار کر لو، ان کے ساتھ رل مل جاؤ، ان کی معیت اختیار کر لو، سچوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو. کونوا مع الصادقین. اور پھر میں نے آپ کو دوسرا بتایا کہ واتبع سبیل من اناب الی، آپ اس شخص کے راستے کی پیروی کریں جو میری طرف جس نے رجوع کیا ہوا ہے. من اناب الی ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تمہیں لوٹ کے آنا ہے. تو سامعین کرام یہ طریقہ کار ہے، طریقہ کار ہوتا ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہر شخص کو اس کے بام عروج تک پہنچا دیا. جو مکے کے جاہل اجڑ مشرک تھے وہ صحابہ کرام بن گئے، دنیا پر پھر وہ چھا گئے. تو یہ صحبت کا اثر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا. اسی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اب وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے صحبت کا. یہ کوئی نہیں یہ سمجھے کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے بس اب وہ صحبت کا سلسلہ نہیں. اللہ نائبین رسول موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین موجود ہیں جو حضور کی دعوت کا کام ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. یہ قرآن میں ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن. آپ ان سے کہہ دیجئے سورہ یوسف کہ میرا تو فقط اتنا کام بس یہی ہے کہ میں دعوت دینے والا ہوں اللہ کی طرف، میں بھی اور جو علی بصیرۃ دلائل کے ساتھ، انا ومن اتبعن میں بھی اور جو میرے پیروکار ہیں ان کا بھی یہی کام ہے. تو سامعین اکرام یعنی رسول کے فیوزات آج بھی موجود ہیں. یعنی یہ وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سچے لوگ جو ہیں آج نہ ہو، جبکہ قرآن میں ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کی معیت اختیار کر لو. الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان اس کے بارے میں کسی خبردار سے معلومات حاصل کرو. یہ تو قرآن کی باتیں ہیں سامعین کرام. بعض ذہنوں میں یہ ایک کھٹکا لگا رہتا ہے کہ بھئی ہم تو پھر مشرک بن جائیں گے. ایسا نہیں ہے، مشرک نہیں. وہ لوگ تو آپ کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں، اپنی پوجا تو نہیں کرواتے. جو اہل اللہ ہیں وہ آپ کو دعوت اللہ دیتے ہیں، اللہ کا راستہ بتاتے ہیں، رسول کا ایک اسوہ حسنہ کا آپ کے سامنے نمونہ پیش کرتے ہیں. وہ تو کوئی غیر مسلم تو نہیں ہے، نہ وہ شیطان ہے، نعوذ باللہ من ذالک. وہ تو رحمان کے بندے ہیں اور ان کا تذکرہ تو قرآن میں موجود ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. عباد الرحمن ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، حزب اللہ ہیں. الا ان حزب اللہ هم الغالبون. وہ حزب اللہ میں ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، موجود ہیں. قیامت تک ان کا سلسلہ موجود رہے گا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے اولیاء کرام کا.
اللہ والوں کا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سامعین اکرام، مضمون الحی القیوم تک نہیں بلکہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ مضامین ایسے ہیں کہ اس پہ جتنی بھی بات کریں گے وہ فائدہ مند ہے، اور انشاءاللہ اس پہ بعض نقاط ایسے ہیں جو مجھ سے رہ گئے ہیں، جو میں نے مضمون پڑھ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو اگلے درس میں اس پہ بھی بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔